دنیا کے بندے بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے سکندر آئے، دنیا تو چلے گئے. کہ ایسے بھی ہیں جو دنیا سے آئے، 1000 سال زندگی گزاری، 400 سال، 500 سال، 800 سال زندگی گزاری، لیکن آج انہوں کا نام لینے والا کوئی نہیں. جنہوں نے دنیا سے رہ کے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے مال و دولت بہت عطا کیا، دنیا کا عیش و آرام بہت زیادہ عطا کیا، دنیا کی عیش و عشرت مسرت بہت کچھ نعمتیں عطا کی اللہ پاک نے، لیکن انہوں نے اللہ کو ہی چیلنج کر لیا، رب العالمین کو ہی سامنے ہو گئے، اللہ نے خدائی کا دعویٰ کر لیا. آج انہوں کا پیروکار، انہوں کا نام لینے والا کوئی نہیں. نام انہوں کا ضرور لیا جاتا ہے، لیکن نیکوکاروں کے وچ نہیں، بدکاروں کے وچ نام لیا جاتا ہے. جڑے بدکار لوگ نے جنہوں نے اللہ کو چیلنج کیا، انہوں کے وچ انہوں کا نام لیا جاتا ہے. لیکن میرے دوستو، میرے بھائیوں، مسلمانوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، حضور کے امتیوں، نام انہوں کا زندہ رہتا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی یا اللہ کے بات دیتی ہوئی یا اللہ کے رسول کے بات دیتی ہوئی، یعنی یا اللہ کے رضا واسطے قربان کرتا، سب کچھ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے واسطے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے واسطے. اللہ پاک رب العالمین جیڑی چیز تے راضی ہے اس بندے نے اس تے چل کے سب کچھ قربان کر دیتا. اللہ پاک بھی انہاں تے خوش ہے. آج اللہ اپنے قرآن کے اندر انہاں دے تذکرے فرما رہا ہے. بھائی دیکھو میرے دوستو، تذکرہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے اچھے لوگوں کا بھی فرمایا ہے، برے لوگوں کا بھی فرمایا، لیکن اچھے لوگ تو پتہ ہے جس طرح اچھا لفظ آپ کہتے ہیں نا، لفظ اچھا لفظ کہتے ہیں، فوراً سارے ذہن کے اندر گل آ جاتی ہے کہ اچھا بندہ، اچھا نیکوکار، سیدھے راستے پہ چلنے والا، ہدایت والے راستے پہ چلنے والا، ہمیشہ سخاوت کرنے والا، نیکی کرنے والا، اللہ کی رضا کے مطابق چلنے والا. جس نے آپ اچھا بندہ کبھی ہے کہ یہ مطلب ہے کہ اس بندے ہوتے اللہ راضی ہے. کئی لوگ ان کو اچھا کہہ رہے ہیں، کئی لوگ انہیں گیت گا رہے ہیں. دیکھو آج انہوں نے نام زندہ نہیں. 1444 شروع ہونے والا ہے کہ 45 غالباً 44 شروع ہے، 45 میں شروع ہونے والا ہے. 1445 سال ہجری ویسے تو 2023 چل رہا ہے عیسوی کا، لیکن 1445 ہجری ہے اگلا سال شروع ہونے والا ہے. اتنے سال ہونے کے باوجود آج انہوں نے نام کیا زندہ نے. میرے بھائی قرآن پڑھ کے دیکھ لو، انہوں نے دولت کو اکٹھا کر کے اپنی زندگی کو نہیں سنوارا، انہوں نے دولت کو اللہ کے راستے تے لٹا کے اللہ کی رضا کو حاصل کیا. اللہ پاک نے آج انہوں نے قرآن دے اندر، نبی کے فرمان دے اندر جتھے گئے کرو اللہ نے انہوں نے ناموں کو زندہ رکھا ہے. آج جس وقت بھی آپ نام لیتے ہیں تو اللہ عثمان نہیں کہتے. عثمان تو دنیا کے بٹھیرے نام میں عثمان، لیکن عثمان حضرت عثمان کا جس پر نام ہوتا ہے آپ کہتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، تو نورا والا صحابی، تو نورا والا. کوئی میں دساں گا کہ تو نورا والا کیوں کیا گیا. باقی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی نے عقل کے اندر بھی نبی پاک کی ایک بیٹی سی، لیکن وہ ایک نور سی. انہاں کو دو نورا والا اس وجہ سے کیا گیا کہ نبی پاک کی دو شہزادیاں، دو بیٹیاں یکے باپ کی کرے. حضور حضرت سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں چاہیے، اس وجہ سے انہاں کو دو نورا والا کیا گیا. میرے بھائی آج کا سارا موضوع یہ بھی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ پاک کی بارگاہ میں اندر دعا ہے اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک میرے سمیت سب سارے کو حق بولن کی، حق سنن کی، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، ان دوستاں نے، ان لوگوں نے ساری زندگی سچائی کا راستہ اختیار کیا ہے. ساری زندگی
نہ جھوٹ بولے نہ شراب پیتی نہ جوا کھیلے نہ سود کھاتا ہے نہ غیبت کی تھی نہ جناب کسی طرح نہ حق طور پہ مال کھاتا ہے. اللہ پاک نے صحابی رسول بنائے اس بندے کو ہے جڑا پاک کسی کے نال صاف کسی بھائی صحابی رسول اللہ نے چنے ہی وہ لوگ نے جڑے اللہ کے منشا کے مطابق سی لوگ. میرے بھائی اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے قرآن پاک کی کافی جگہ کی گل ارشاد فرمائی ہے کہ میں انہاں لوگوں کو راضی ہو گیا یہ لوگ میرے کو راضی ہو گئے. میرے کو مطلب یا تھوڑے کو مطلب نہیں. میں تے مثال دے طور تے ممبر کو اتر کے جاواں گا اپنے دوست میں بیٹھا گا رشتہ دار میں بیٹھا گا تو میرے منہ سے کافی ساری گلاں جھوٹ بھی نکل جاتی ہوتی ہیں. نکلتی ہے بھائی غیبت کرنے ہیں چغل خوری کرنے ہیں اور بھی کافی سارے عیب نے جڑے پائے ہیں بندے دے اندر. لیکن ایک اور شخصیتاں سی جنہاں دا اللہ نے قرآن کے اندر گل ارشاد فرمائی اور قرآن کے اندر تذکرہ فرمایا رب العالمین نے جڑے پاک صاف سی جنہاں نے سب کچھ اللہ کے راستے وچ قربان کر چھڈیا. حضرات گرامی سننا میں تواڈے سامنے قرآن کی ایت مبارکہ پیش کی ہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. رب فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے بیعت کی تھی. بیعت کہندے ہاتھ دے وچ ہاتھ دے لو. اج تسی سارے پیراں دے بیٹھے ہو مرشداں دے بیٹھے ہو ہر بندے دا پیر رہنما اور اللہ اچھا پیر نصیب فرمایا کرتے ہیں. اج کل دے پیر جڑے نا ہر چوک چوراہے تے ہر جناب پنڈ دے وچ ہر جناب محلے دے وچ کوئی نہ کوئی پیر بیٹھا ہے. لیکن پیر ہی ہوتا ہے جڑا بندے نوں سیدھے رستے تے لاوے. آپ بھی سیدھے رستے تے ہوئے لیکن پیر 5 وقت نماز میں نہیں گل کرتا. شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک سرکار نے گل ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں پیر انہوں منو جن دے اندر 12 صفتاں پائیاں جاندیاں ہون. 2 رب دیاں 2 رسول دیاں اور 4 خلفاء دیاں. سبحان اللہ. ہاں پیر ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں بیعت مرشد دے ہاتھ وچ آپ دیندے ہیں. مرشد دے ہاتھ وچ بیعت کرنے ہاتھ وچ ہاتھ دینا اینو کہندے بیعت کرنا. بیعت کرنا جس وقت بندہ بیعت کرتا ہے پیر دے ہاتھ وچ ہاتھ دیندا ہے اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بس آج کے بعد پیر صاحب جانے تے رب جانے میرا کوئی نماز کے نال تعلق نہیں میرا کوئی روزے کے نال تعلق نہیں میرا کوئی زکات کے نال تعلق میرا کوئی دین کے نال تعلق نہیں. معاذ اللہ لوگ میں اتنا تک بھی دیکھے نے کہ بھائی کی دروازہ بابا فرید والا ٹپڑ تو بعد لوگ کی کہتے ہیں کہ بابا اگلے معاف ہو گئے نوی سے شروع ہو جاتا. نہ میرے بھائی اس طرح کا مقصد ہونا ہی نہیں چاہیے. مقصد ساڈا پیر دے ہاتھ وچ ہاتھ دین دا یہ ہے بابا جی سرکار پیر صاحب تسی بھی 5 ٹائم نمازی ہو تے میں بھی اج بعد دعا کرو اللہ کی بارگاہ وچ 5 ٹائم نمازی بن جاؤں. اسی طرح سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ شریف جا رہے ہیں. میں یہ آیت پڑھی ہے نا ان میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہاں نے مصطفیٰ کے ہاتھ تے بیعت کی تھی ہاتھ دے وچ ہاتھ دیتا انہاں نے نبی پاک کے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیتا. اللہ فرماتا ہے انما یبایعون اللہ. انہاں لوگاں نے اللہ رب العالمین کے ہاتھ دے وچ ہاتھ دیتا ہے. اور اللہ کا ہاتھ نہیں رب العالمین کا ہاتھ ہے ہی نہیں. اللہ کا وجود بندہ کہے نا کہ رب العالمین کی آنکھاں نے کان نے ہاتھ نے اللہ اس چیز کو پاک ہے. ہاں وہ کی جو شان ہے نا یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ کی جو شان ہے جس طرح کا وہ ہاتھ ہے رب العالمین کا انہوں پتہ ہے. میں کسی نہیں جان سکتے جو انہیں فرمان کا حق ہے. اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے محبوب تیرے ہاتھ سے بیعت نہیں کی تھی نہ رب کے ہاتھ سے بیعت کی تھی. اللہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. اور یہ لوگوں نے دس دیو محبوب کہ ان لوگوں کے ہاتھاں دے اوپر اور کتنے لوگ سی 1400 صحابہ سی سرکار کے ہاتھ سے بیعت کرنے والے 1400 صحابہ کرام سی جنہاں نے نبی پاک کے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے محبوب انہاں کو فرما دیو پریشان نہ ہو انہاں سارے لوگوں کے ہاتھاں دے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے رب العالمین کا ہاتھ ہے. اور وہ بیعت کیوں سرکار نے لی سی؟ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے اندر روایت
روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ شریف کی طرف جا رہے تھے، مدینے رہتے تھے سرکار، دل کی سرکار کا کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کی جائے، مکہ شریف بیت اللہ شریف حاضری دی جائے، سرکار کا دل کیتا عمرہ کیتا جائے، نبی پاک چلے مدینے دے وچ ایک مقام ہوتا ہے، کافی سارے دوستوں نے زیارت بھی کی ہوگی نہیں ہوتی، حدیبیہ کا ایک مقام ہوتا ہے، حدیبیہ کا، اس حدیبیہ کے مقام تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، سرکار دے نال 1400 صحابہ کرام نے سرکار کو رک گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو، مکے دے قافلہ دا پتہ نہیں ہے، آپ پتہ عمرے دی نیت کر کے جا رہے ہیں، نہ اپنی کوئی دماغ کے اندر ایک گل چل رہی کہ جان کرنے واسطے جا رہے ہیں، فساد کرنے واسطے جا رہے ہیں، نہیں، نبی پاک نے فرمایا آپ کی نیت ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا واسطے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے اور عمرہ کرنا ہے، عمرہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، نبی پاک نے فرمایا کیوں نہ اپنا قاصد اپنا سفیر بنا کے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے بھیجا جائے تاکہ پتہ کرن اتنے جا کے وہ اتنے کی حالات ہے، نبی پاک نے حضرت عثمان کو بھلیا، حضرت عثمان غنی آپ چلے گئے، حضور نے قاصد بڑھ کے اور امیر اتنے سی، اتنا مال اتنی دولت سی، لیکن اندر غرور نہیں سی، اندر ہے حضرت عثمان کے اندر تکبر نہیں سی، وہ دیکھو مثال کے طور پہ آج کل کا کوئی چودھری بندہ ہے تو آپ کو کہتے ہیں کہ یار فلاں کام تم کا چاہ، وہ کبھی کبھی نہیں میں نہیں کر سکتا، میں تو کوئی موقع رکھ کے کام کراؤں گا، نہیں، حضرت عثمان غنی نے موقع غنیمت جانیا، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر کرم میرے تے پئیے، اور اچھی بول چھوڑو سبحان اللہ یار، سارے کبھی نظر کرم ہو جاوے، نظر کرم ہو گئی کہ میرا پار ہو گیا، حضرت عثمان غنی کے دل کے اندر گل آ گئی کہ حضور نے مینوں چنیا ہے، 1400 صحابہ ہور بھی کھڑے ہیں، ابو بکر بھی نے، عثمان حضرت عمر بھی نے، حضرت مولا علی بھی نے، بڑے جلیل القدر صحابہ کھڑے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی نے ایک موقع غنیمت جانیا، نے نہیں کسی نوکر کو بھیجا، ہزارہ نوکر آپ کو سی، ہزارہ آپ کو غلام سی، لیکن کسی غلام کو نہیں کیا میں تو جناب مالے دولت والا، لہذا تو چلا جا مکے دے وچ پتہ کر کیا اے خدا ماحول کس طرح دا ہے، اے کہے جناب معاملات کس طرح دے، آپ نے فرمایا نہیں سردار کی نظر میرے تے پئی ہے، لہذا میں ہی جاواں گا، کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی نظر ہم پر خدا را، شیر کے پڑے کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، خدا را یا کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، میں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا حضرت عثمان غنی سنو رہے تو پتا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے تے نظر ہو گئی ہے، باقی اور 1400 صحابہ بھی کھڑے رہے، سرکار نے کسی کو نہیں ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی کو کیوں ارشاد فرمایا؟ کیونکہ آپ نے عقد دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت ام رقیہ تے ام کلثوم نے، اور عثمان غنی مکے والے انہوں زیادہ جانتا ہے، اس وجہ سے آپ جو رشتہ دار بھی رہتے سی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع غنیمت جانا، آپ چلے گئے مکے کے اندر چلے گئے، جس میں مکہ شہر کے اندر چلے گئے، بیت اللہ شریف کے جا کے کھڑے ہو گئے، حضرت جناب عثمان غنی جس میں بیت اللہ شریف کے کھڑے ہو گئے، سارے کافر مل کے آ گئے، سارے اکٹھے ہو گئے، آ کے عثمان ملتے پہنے، عثمان کے نال مصافحہ کرتے پہنے، اور نال کہتے ہیں عثمان ایک کا تو طواف کر لے، تو عمرہ کر لے، عثمان غنی نے ابھی جواب دیتا، آپ نے فرمایا کہ جب تک میرا نبی نہیں آئے گا میں عمرہ نہیں کروں گا، میرا اگر رسول نہیں آئے گا، میرا اگر نبی
نہیں آئے گا، میں عمرہ بھی نہیں کروں گا، میں طواف بھی نہیں کروں گا، مقام ابراہیم تے کھڑے ہو کے نوافل بھی نہیں ادا کروں گا، صفا تے مروہ کی سعی بھی نہیں کروں گا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی نے دو ٹوک کے نال جواب دے دیتا، کافر سارے کھڑے ہو کہتے ہیں کہ تیرے نبی نو مکے کے اندر داخل نہیں ہو دینا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میرا نبی آئے گا تے میں عمرہ کروں گا۔ جس تک مکے کے کافروں نے آپ کا جواب سنیا انہوں نے افواہ پھیلا دی کہ عثمان کو معاذ اللہ شہید کر دیتا گیا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پہ کھڑے نے، حضور کو پتہ چلا کہ عثمان شہید ہو گئے۔ نبی پاک نے سارے صحابہ کو بلا کے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ نبی پاک نے 1400 صحابہ کو بلایا، سارے صحابہ نے ایک بعد دوسرا کہ حضور نے ہاتھ پہ بیعت کرنا پیا۔ نبی پاک نے سارے کو بیعت لی، بیعت لین کے بعد حضور نے اپنا سچا ہاتھ بلند کیتا اور حضور نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ سن لو عثمان بھائی کتنے بھی ہے، اے میرا ہاتھ ہے، اے عثمان کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ بات کے بولے سبحان اللہ۔ اے ہوتا ہے حضور کا اپنے صحابی کے نال پیار چیک کرو، نبی پاک کی نظر عنایت چیک کرو۔ نبی پاک کو بھی پتا سی کہ عثمان شہید نہیں ہو سکتا، اس کی بجا کیے کیوں حضور کو کس طرح پتا سی؟ نبی پاک کو اس وجہ تو پتا سی حضور جانتے سی۔ اور احد کا پہاڑ یاد ہے ایک دن میں بیان کیتا سی، احد کے پہاڑ تے سرکار کھڑے سی، حضرت ابوبکر بھی نال نے، عمر بھی نال نے، عثمان بھی نال نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے، احد پہاڑ بجٹ کے اندر آ گیا، جھومنے لگ گیا۔ جس طرح جھومیا تو نبی پاک نے اپنا ایڑی مبارک پاؤں مبارک احد پہاڑ سے مارا، حضور نے فرمایا رک جا ٹھہر جا، احد پہاڑ ٹھہر گیا۔ نال حضور نے فرمایا تینوں پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق کے دو شہید موجود ہیں۔ یہ تو معلوم ہوا کہ نبی جانتا سی، نبی کو معلوم سی، حضور کو علم غیب سی۔ عثمان غنی ایک دن حکومت کرے گا، حکومت بھی ایک دن نہیں، دو دن نہیں، سال نہیں، 2 سال نہیں۔ سرکار کو یہ بھی پتہ سی عثمان غنی 11 سال حکومت کرنے کے لیے۔ میرے بھائی یہ شان ہے، حضور جانتے ہیں عثمان شہید نہیں ہوئے، عثمان شہید نہیں ہوئے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے میرا ہاتھ، اے ہاتھ بیعت جڑی تے تسی کر رہے ہو یہ میرا ہاتھ ہے۔ اور اے حضور نے اس طرح ہاتھ بلند کیتا اور نبی پاک نے فرمایا لوگو سن لو عثمان جتھے بھی موجود ہے، اے میرا ہاتھ ہے، اے عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور جنوں جنگے حالانکہ حضور کا ہاتھ ہے لیکن جنگے ہاتھ کو حضور اپنا ہاتھ کہنے اور جن کے تذکرے اللہ قرآن وچ کرے، جن کے متعلق پوری ایک آیا مبارکہ اتر جاوے، جن نشان کے اندر اور کا مقام کے نشان کیسی ہوگی کہ آج کچھ لوگ حضرت سیدنا ابوبکر، عمر فاروق، عثمان غنی کے تانو زانی کرتے ہیں، زبان تعاصیہ کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی بہنوں ہوش تے ناخن لینے چاہیے ہیں کہ اللہ نے جنیاں شانہ قرآن وچ بیان کی دیا وہ غلط ہو سکتے ہیں بھائی، وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ سننا توجہ جناب حضرت عثمان غنی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے سارے صحابہ اور یہی آیت مبارکہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہاں دے ہاتھ محبوب دے ہاتھ دے وچ ہیں انہاں نے اپنے ہاتھ اللہ پاک رب العالمین کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور انہاں سارے لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر رب العالمین کا ہاتھ ہے۔ اس وجہ دوستو ان 1400 صحابہ کی کیا شان ہے؟ جی صحابی کہتے ہیں انہوں نے، حالانکہ وہ زمانے کے اندر وہ بھی بڑے لوگ سے، وہ بھی بڑے لوگ سے، لیکن صحابی رسول نام ہی ہوتا ہے حالت ایمان کے اندر جن نے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ ان صحابی کہتے ہیں، نہیں تو بیت کہتے ہیں ابو جہل نے بھی سی، ابو لہب نے بھی سی، اتبا شیبہ نے بھی دیکھا سی، لیکن بھئی صحابی کا نہیں بڑھے زیارت انہوں نے بھی کی کسی، لیکن شرط ہے حالت ایمان، ایمان کی حالت جنہاں مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں جامع ترمذی کی حدیث پاک، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما، شان چیک کرو یار
نظر نہیں سامنے آتے لیکن بیٹھے نہیں ہر بندے دے موڈے دے اوپر کندھے دے اوپر بیٹھے لیکن انہاں دی شان انوکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تاریخی الفاظ جڑے کہ جامع ترمذی دی حدیث ہے اور ان وچ آپ نے حضرت سیدنا عثمان واسطے الفاظ ارشاد فرمائے نے حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک میرے کو تشریف فرما سے حضور لیتے ہوئے نے بندہ ویسے گھر دے بیٹھا ہوتا ہے بعض کا بندے کی قمیض اتری ہوتی ہے کلی دھوتی پہنی ہوئی بندے نے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض تو پہنی ہوئی اور نال سرکار نے چادر پہنی ہوئی ہے دھوتی پہنی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے اتنی دیر ہوئی کہ دروازے تے دستک ہوئی سرکار دا نا پنڈلی تو تھوڑا جہا کپڑا مبارک ہٹے ہویا سی یعنی کہ اے سرکار دا پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹے ہویا سی کہ اتنی دیر ہوئی دستک ہوئی دروازے تے کسی نے دستک دی تھی سرکار نے اتنے بیٹھے بیٹھے فرمایا کون پر نواز آئی میں ابو بکر صدیق ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے داماد نے آپ سورا صاحب جا رہا ہے اور حضور نبی پاک اسی طرح تشریف فرمانے آپ کو اجازت مل گئی آپ اندر تشریف لائے اور یہ وہ راست نیاز کے گلہ کرنے والا صحابی ہے کہ سرکار اگر کسی نے کوئی گال نہیں دستے سی تو ابو بکر صدیق کو پتا ہوگی سی رات کی گل نہیں ابو بکر کو پتا ہوگی سی کیونکہ سرکار نے ہمیشہ راست نیاز کے گلہ کرنے والا صحابی اور سب کو زیادہ عمر رکھنے والے اور حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے سرکار اسی طرح تشریف فرما تھوڑی دیر کے بعد سرکار کے نال گلاں کرتے رہے کافی دیر گزر گئی اما عائشہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر جناب دستک ہوئی دروازے پہ حضور نے پوچھا کون سرکار اسی طرح تشریف فرما ان دے وچ حضرت عثمان کی شان بھی چیک کرنی ہے کہ کتنا سرکار عثمان غنی کا حیا فرما دے سبحان اللہ حضرت عمر باہر کھڑے نے نبی پاک نے پوچھا کون جی عمر حضور نے فرمایا دروازہ کھل گیا اندر آ جا یہ تو معلوم ہوا کہ کسی دے بھی گھر جاؤ پہلے دروازے تے دستک دیو اجازت مانگو اگر مل جاوے تے اندر چلے جاؤ نہ ملے تے تین مرتبہ اجازت لین دا حکم ہے تین میری دروازہ کھڑکان دا حکم ہے یہ نہیں کہ انہاں دا دروازہ بندی رکھو اور ٹوٹ جائے دروازہ آج کل لوگ انہیں کرتے ہیں اور خاص طور پہ میرے نال تو روزانہ ہی ہوتا ہے کہ میرا دروازہ لوگ اس طرح بنتے ہیں بندہ باہر کا دروازہ شروع کی بیٹھا ہوتا ہے وہ ایک ٹوٹی میں اٹھ کے کہہ سکتا ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے سمجھانا ہے کہ سرکار نے کئی تعلیم دیتی ہے سانوں وہ تے عمل کرنا سارے واسطے ضروری ہے نبی پاک نے فرمایا تین مرتبہ اجازت مانگو مل جائے تو چلے جاؤ اگر اندر ملنے کی اجازت ملے تو چلے جاؤ جب نہ اندر جانے کی اجازت ملے تو اتھو واپس ہٹ جاؤ سرکار عمر فاروق نے دروازہ کھڑکایا سرکار نے پوچھا آپ اندر چلے گئے سرکار کے نال گلاں کرتے رہے حضور سے تشریف فرمانے کے بعد بیٹھے سی حضور بالکل اٹھے نہیں درست نہیں فرمایا اپنے کپڑے لیکن تیسری مرتبہ جس دن دروازہ کھڑکیا حضور نے پوچھا کون آپ کی یا رسول اللہ عثمان ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی حضور کھڑے بھی ہو گئے اپنے کپڑے کو درست نہیں فرما لیا کپڑے کو درست کرنے کے بعد عثمان نے استقبال بھی کی تھا کوئی بٹھایا نہیں کافی دیر گلا بھی کرتے رہے عثمان بھی بیٹھے رہے ابو بکر بھی بیٹھے رہے عمر بھی بیٹھے رہے ایک تین شخصیتاں گلا کرنے کے بعد اٹھ کے چلے گئے اما عائشہ کہتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی میں بڑی تعجب زدہ ہوئی میں جس دن سارے چلے گئے نا میں نبی پاک کی بات میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک گال کی مجھے سمجھ نہیں آئی ابو بکر میرے والد آئے کسی اٹھ کے بیٹھے نہیں کپڑے درست نہیں کیتے عمر آئے کسی اٹھ کے بیٹھے نہیں کپڑے درست نہیں کیتے یا رسول اللہ عثمان تے آن تے اٹھ کے بیٹھ بھی گئے استقبال نہیں کیتا ہے کپڑے بھی درست فرما رہے ہیں ایک ہی بچا کی ہے نبی پاک نے عثمان واسطے طریقی الفاظ دہرائے حضور نے فرمایا ہے عائشہ تینوں پتہ نہیں عثمان دا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں عثمان دا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں میں نبی ہو کے حیا نہ کرا عثمان دا اے حضرت عثمان واسطے نبی پاک کے الفاظ نے حضور نے فرمایا کہ عثمان دا فرشتے حیا کرتے ہیں لہذا محمد بھی حیا کرتا ہے عثمان دا ہمیں میرا داماد ہے آج کل سانوں بھی چاہیے داماد گھر جاوے گھر آوے داماد بھائی پروٹوکول دیتا کرو یقین جاؤ پروٹوکول دیتا کرو بھائی تسی بھی تو کسی کا داماد ہو نا جس تک تسی اپنے سوڑے گھر جاؤ گے تو قانون پروٹوکول ملے گا کسی کی عزت کران گے
نبی پاک نے داماد سمجھ کے عزت نہیں کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کس وجہ کی تھی؟ داماد کی عزت اپنی جگہ تھے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس عثمان دان اللہ میں نہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ شان ہے، یہ شان ہے آپ کی۔ اور اس کو اگے سنو، اچھا جی کا اتنا سرکار حیا کر رہے ہیں، ان کے وچ بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، ان دے اندر بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، وہ شخصیت بھی تو ہونی چاہیے۔ اور سرکار ایسے تو حیا فرما رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے، ایک دفعہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور کے اندر قحط پہ گیا۔ آج کل تو ماشاءاللہ موٹر لگی ہوئی ہیں، ٹیوبل لگے ہوئے ہیں، یہ چیزاں نہ ہو تو نہر کا پانی آ رہا ہے دریاواں دے وچ۔ اس وقت تک لوگوں کی امید ہوتی سی کہ رب العالمین کی طرف بارش ہی ہوگی کہ بس موٹر نہیں سی، دریا بھی سی تو بھی بس پورے سورے۔ لیکن آج کل جدید ٹیکنالوجی کے اندر ہر چیز موجود ہے، ہر سہولت موجود ہے سارے کو۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت چل رہا ہے، آپ نے 28 سال حکومت فرمائی ہے، 28 سال خلیفہ رہے آپ۔ اس کے بعد 10 سال حضرت عمر فاروق نے حکومت فرمائی، خلیفہ رہے سرکار نے۔ اور تیسرے نمبر پہ 11 سال حضرت عثمان غنی نے خلافت فرمائی۔ 11 سال اتنا کوئی بندہ پاک جائے تو بڑی بات ہے۔ اچھا حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق کا دور چل رہا ہے، دور کے اندر قحط پہ گیا، بارش نہیں ہو رہی، کافی دن ہو گئے، غلہ اتنا نہیں کہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے، حکومت کا خزانہ کیا ہے جو ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سارے لوگوں نے مل کے آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی کہ حضور کوئی انتظام کرو، تسی وقت دے بادشاہ ہو، وقت دے خلیفہ ہو، وقت دے امیر المؤمنین ہو، تہاڈی جڑی رعایا ہے بھوکی مر رہی ہے، حضور تسی کچھ انتظام فرماؤ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ سن لو، شام تو پہلے اللہ خود ہی انتظام کر دے گا۔ یقین ہونا چاہیے، توکل علی اللہ، بھروسہ ہونا چاہیے۔ جس کا بھروسہ ہوئے گا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، انتظام اللہ خود ہی کر دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یقین سی سرکار کے صدقے اللہ کرم فرما دے گا۔ لیکن اتنی دیر ہوئی، شام کا ٹائم ہوا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ دا شام دے وچوں ایک قافلہ آیا، آپ دا غلے دے نال بھرے ہویا 1000 اٹھ غلے دے نال بھرے ہوئے شام دے وچوں آ گئے، مدینے دے شام دے وچوں آ گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے جس طرح 1000 اٹھ اتنا بڑا دولت مند بندہ 1 لاکھ روپے میرے کو آ جاتے تو میں کہنا کہ میرے پیر زمین تے لگنے نہیں چاہیے، بھئی ہوا دے وچ اڑنا چاہیے۔ 1000 اٹھ، آج کل اٹھ کی قیمت پچھلے دنوں اپنے ایک بندے نے اتنے کیتا ماشاءاللہ 5 لاکھ کا، میں سن کے حیران ہو گیا 5 لاکھ کا اٹھ۔ لیکن اگر آج کا جائزہ لایا جائے 1000 اسی سبب دے رہا بھی کتنا بڑھتا ہے، لیکن توجہ کرنا 1000 کا اٹھ نہیں سی، اوپر سامان بھی سی، گندہ ہونی ہے اس ٹائم کے ذخائر کیوں سی، جو چیزیں بھی سی اس وقت موجود ساریاں 1000 اٹھ بما صاحب سامان شام کے وچوں آیا۔ آپ نے تجارت کرنے واسطے بنایا، لیکن جس نے دیکھا نا مدینے کے اندر جڑے لوگ نے بھوکے پیاسے نے، جو عثمان غنی کے کول سارے مدینے کے تاجر اکٹھے ہو کے آ گئے، آگے کہتے ہیں عثمان 1 گنا اضافہ 1 گنا منافع لے لے، اے جتنا 1000 اٹھ سانو دے دے۔ مدینے کے بڑے بڑے تاجر آ گئے، کسی نے کہا 2 گنا منافع لے لے، کسی نے کہا 3 گنا منافع لے لے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں کو اس کو بھی زیادہ منافع ملتا پیا، کوئی اس کو بھی زیادہ دے سکتا ہے تو میرے نال آ کے گل کر لے۔ سبحان اللہ، اگر سبحان اللہ نے دی ہے تو زبان تو سبحان اللہ ہی کہے گا۔ کتنے خوش قسمت ہو تسی مسلمان کہ اللہ کا نام لین واسطے اگر زبان ہچکچاتی ہے پر گل کر کے رہنا چاہیے اللہ کا نام۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں کو اس کو بھی زیادہ منافع ملتا پیا، اور مدینے کے تاجر کہتے ہیں کہ 4 گنا منافع لے گا، ایک نے کہا 5 گنا منافع لے گا، ایک نے کہا 6 گنا منافع لے گا، حتیٰ کہ اتھن تک 8 گنا تک لوگ چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی زیادہ منافع ملتا پیا، ایک ایسا تاجر ہے کہ اس کو بھی زیادہ منافع دے رہا ہے۔ اگر تھوڑے چو کوئی اس طرح کا بندہ ہے کہ ہمیں تو اتنا منافع دے سکتا ہے تو وہ بندہ میرے نال گل کرے۔ انہوں نے پوچھا
مدینے کے تاجر تو سارے تیرے کو اکٹھے ہو کے آ گئے نے ساڈے تو بھی بڑا تاجر کہڑا ہے جڑا تینوں اس تو بھی زیادہ منافع دیتا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا ایک تاجر ایسا ہے جڑا مینوں 10 گنا زیادہ منافع دے رہا ہے. اگر تواڈے وچ کوئی بندہ ہے جڑا مینوں 10 گنا منافع دیتا ہے 1000 ایک مینوں دے دے گا. سننا توجہ دے نال انہاں تاجراں نے کہا 10 گنا تو بہت زیادہ ہے اسی دے وچ کمائی کی کران گے اج اسی کمائیاں اپنی چیک کرنی ہے 1 روپے جو میں چیز لیندی ہے 10 روپے جو بیچنا وا اے دھوکہ بازی ہے اے فراڈ ہے مسلمانوں دے نال. میرے دوستو عثمان نے کہا 10 گنا کوئی دے سکتا ہے تے لے جاوے دے دیواں گا. لیکن کوئی بندہ تیار نہ ہویا. انہوں نے کہا عثمان 10 تے صحیح او بندہ کیڑا ہے جڑا تینوں 10 گنا منافع دے تے تیار ہو گیا ہے. مدینے دے سارے تاجر تے تیرے کول کھڑے نے. عثمان نے فرمایا آپ نے فرمایا لوگوں سن لو وہ میرا رب ہے جڑا فرماتا ہے ایک خرچ کرو گے میں تمہیں 10 بولا گا واپس. نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. اور عزیزاں نے گرامی قدر میرا پیر باہو جھاگ دا بادشاہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ پڑھ پڑھ اللہ پڑھ پڑھ حافظ ہایا نہ کیا حجاب پردہ دکان تے آپ بیٹھے ہونے اپنے اپنے کاروبار کو سامنے تسی رکھ کے گل کرنی ہے. میں سارا دی گل کرنا لگا پورے پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر کتنے مسلمان رہتے ہیں ہر بندہ اپنے کاروبار تے بیٹھ کے تسبیحاں بھی پھرتا رہتا 5 وقت نماز بھی پڑھتا رہتا ہے رمضان کے اندر رہ کے روزے بھی رکھتا رہتا ہے ہر سال کے بعد زکات بھی کرتا ہے. لیکن جڑا دل کے اندر چور بیٹھا ہے جڑا دل کے اندر نفس ہے شیطان ہے وہ بندہ نہیں پیا. پیر باہو نے دی ترجمانی کی تھی آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ پڑھ پڑھ حافظ ہایا نہ گیا حجاب پردہ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہایا پڑھ پڑھ عالم فاضل ہایا بھی طالب ہایا زردہ کو سے ہزار کتاب پڑھیاں. ہزارہ کتاباں پڑھ لو ہزارہ کتاباں پڑھ لو لکھاں کتاباں پڑھ لو لیکن دل صاف نہیں تو کتاباں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. 100,000 کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ تاج فقیرہ کسے نہ مارے باہو. اللہ والے نے کسے دے نال لگ جاؤ اللہ والے نے صحبت کے اندر آ جاؤ اللہ والے دے نال اٹیچ ہو جاؤ اللہ والے دے نال نسبت بنا لو. تاج فقیرہ کسے نہ مارے باہو اے ہو چور اندر دا اگر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو پھر اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق زندگی گزارو. جس تم اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا. ایک جملہ میں کہہ دوں گل ختم ہونے لگی ہے. حاجی حج کرتا ہے کس لیے کہ خدا راضی ہو جائے. نمازی نماز پڑھتا ہے کس لیے خدا راضی ہو جائے. عابد عبادت کرتا ہے کس لیے خدا راضی ہو جائے. زکات دینے والا زکات دیتا ہے کس لیے
خدا راضی ہوتا ہے. میں نے خدا سے پوچھا مولا بتا تو بھی کس سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن پڑھ کے دیکھ لے تجھے پتہ چل جائے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اللہ فرماتا ہے نمازی نماز پڑھتا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے، عابد عبادت کرتا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے، حاجی حج کرتا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے، زکات دینے والا زکات دیتا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے، قرآن کا تلاوت کرنے والا قاری مجھے راضی کرنے کے لیے تلاوت کرتا ہے. لیکن میں خدا ہو کر یہ کہتا ہوں جنہوں نے بیعت رضوان کی ان پر میں بھی راضی ہوں، میرا مصطفیٰ بھی راضی ہے. بھئی جن کی گواہی خود خدا دے رہا ہے پھر ان کی شان کیا ہوگی؟ اس وجہ میرے دوستو اللہ رب العالمین وہ تو بلاؤں گا وہ تو نبی بھی بلاؤں گا، لیکن نبی دے نال جڑے صحابہ اٹیچ ہو گئے جنہاں نے حالت ایمان دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی زیارت کر نہیں، اللہ پاک نے دنیا دے مصطفیٰ دا صحابی بنا دیتا اور قیامت والے دن مصطفیٰ دا قریب اللہ پاک کر دے گا. اللہ پاک سب کو دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک حضرت سیدنا عثمان غنی کے صدقے اللہ جتنے ساڈے فوت شدگان نے تمام کی بخشش مغفرت فرمائے. مولا علینا من الکلام